بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کو بلا شبہ رہنما کہا جا سکتا ہے، جو رہنمائی کا کام کرتی ہیں۔ ایک شخصیت کراچی میں پاکستان کے قیام کے وقت آتی ہے اور اس شخصیت نے یہاں پر نہایت نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ ترین سطح تک اپنی زندگی بھی گزاری ہے، لوگوں کے درمیان بھی رہے ہیں اور خدمت بھی کی ہے۔ اور اگر اب پورے پاکستان میں کسی بھی موقع پر، کسی بھی زلزلے، کسی بھی قدرتی آفت کے وقت کسی خدمتگار کا نام لیا جائے، کسی کی خدمت کا نام لیا جائے تو سیدھا سیدھا ایک نام آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، کسی شاعر نے کہا کہ تم نام نہ لو، ہم جان گئے، پہچان گئے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کا نام آتا ہے۔ نعمت صاحب، ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ بڑی اہم بات ہے یہ کہ ہمارے درمیان آپ موجود ہیں۔ پاکستان میں صرف عبدالستار ایدھی کا نام ایک لیا جاتا تھا، انڈیا میں مدر ٹریسا کا نام لیا جاتا تھا اور میڈیا اس کو بہت ہائپ کریٹ کر کے پیش کرتا تھا، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ خدمت کسے کہتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے توسط سے ناظرین تک آپ کی زندگی کے وہ گوشے بھی سامنے آئیں جو بہت سارے لوگوں نے اب تک نہیں دیکھے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں قیام پاکستان کے وقت جب پاکستان آئے، کن حالات میں فیصلہ کیا، کس طرح آئے اور یہاں کس طرح اپنی ابتدائی زندگی گزاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا کہ آپ نے میرا شکریہ ادا کیا ہے کہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں، اتنا ہی میرا شکریہ آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ نے آج میں کل جا رہا ہوں باہر پاکستان سے تقریباً 1 مہینے کے لیے۔ وہاں جانے سے پہلے آپ ہی شخص ہیں جنہوں نے آ کر کے اب میری زندگی کے بارے میں، زندگی کے تمام گوشوں پہ روشنی ڈالنے کے لیے آج میرے انٹرویو کا اہتمام کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں جب میری عمر 15 سال کی تھی، اس وقت میں تحریک پاکستان کے ساتھ شریک رہا ہوں۔ وہ بھی اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیں آپ، لیکن یہ کہ وہ میں رہا اس لیے کہ میں اس وقت آپ کو یہ بتا دوں پہلے میں کہ میری پیدائش اجمیر کی ہے، لیکن یہ کہ میرا آبائی وطن شاہجہاں پور ہے۔ میرے والد اجمیر میں ملازمت کرتے تھے، اس لیے میں وہاں تھا۔ پھر سن 1940 میں ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر میرے نانا جو شاہجہاں پور میں رہتے تھے وہ مجھے آ کر کے میرے بھائی بہنوں کو بھی اور میرے والدہ کو لے کے وہاں چلے گئے۔ اور وہاں جانے کے بعد پھر وہاں اتفاق وہی زمانہ آیا جب اس میں تحریک پاکستان شروع ہوئی، اور تحریک پاکستانی کے نتیجے کے اندر وہ انتخابات ہوئے پورے ہندوستان کے اندر، جس میں مسلم لیگ اور کانگریس۔ یہ 1946 کے انتخابات جو ہاں 1946 والے انتخابات 1946 والے انتخابات۔ اس انتخابات کے اندر میں جو کہ ہمارے شہر سے یعنی شاہجہاں پور سے جو صاحب کھڑے ہوئے تھے انتخاب کے لیے، میں ان کے انتخابی مہم کے اندر شریک ہو گیا، اور اس طریقے سے میں تحریک پاکستان میں شریک ہوا۔ انتخابی مہم کے اندر تقریباً جو ان کی کانسٹیٹوئنسی تھی وہ شہر کے علاوہ شہر کے آس پاس کے جو دیہات تھے وہ بھی تھی۔ تو میں یہ بتا دوں کہ میرے اس زمانے میں میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے، اور میری والدہ بڑی مصر تھیں کہ تم امتحان کی تیاری نہیں کر رہے ہو۔ بہرحال پھر وہ انتخابات شروع ہوئے اور میں ان کے ساتھ رہا، اور گاؤں میں بھی گیا ان کے ساتھ، اور بھی گیا۔ ظاہر اس زمانے میں چھوٹا تھا، تقریر تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ کہ میں ان کے اسٹیج سے نعرے ضرور لگاتا تھا اور نظمیں پڑھتا تھا۔ یعنی وہ سیاست جو ہے یا وہ اس وقت بھی موجود تھی، رگ و پے میں موجود تھی، اور اس کا آپ کو موقع بھی ملا۔ یہ پڑھتا تھا، وہ اتفاق سے مجھے ایک نظم کے کچھ اشعار یاد ہیں، میرے خیال سے میں اچھے ہیں اشعار وہ، اور کاف کے ہیں۔ وہ یہ تھے کہ تیری آزادی کا ضامن ہے یہی پہچان لے، اے مجاہد اے مسلمان بڑھ کے پاکستان لے۔ اس طرح کرنا ہرگز کثرت و قلت کا بیجا امتیاز، تو ہمیشہ سے رہا ہے سرکشوں پر سرفراز، کس سے روکی جائے گی اسلامیوں کی ترک و تاز، کہ تیرے لشکر کا سپہ سالار ہے میر حجاز۔ تو یہ تو ایک اہم آپ نے جو بات بتائی کہ آپ خود یہ نظم پڑھا کرتے تھے، تو یہ ایک جگہ تو نہیں پڑھی جاتی ہوگی، پورے ہندوستان میں عام تھی۔ تو یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ پاکستان کی تحریک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو اس کی
یعنی میں یہ بتا دوں کہ جن صاحب نے یہ نظم لکھی تھی جی جو شاعر تھے اسد شاہ جہاں پوری نام تھا ان کا، وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے، اور اس نظم کو لکھنے کے بعد ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ پڑھوں گا اسٹیج پہ آ کر کے. میں نے اس کو اسٹیج پہ پڑھنا شروع کیا جب تو بیچارے پریشان ہوئے تو انہوں نے پھر میری شہدانہ سے کہا تھا یا کس سے کہا تھا بھائی یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، یہ اسٹیج پہ نظم پڑھنا ہے، میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں، اور اگر یہ معلوم ہو یہ نظم میری ہے تو ظاہر ایک پریشانی ہوگی. تو وہ ڈرتے تھے اس کی تحریک پاکستان کے اندر جو چیزیں اسلام کے متعلق تھیں اس کو لوگ کرتے ہوئے ڈرتے تھے اس وقت، لیکن یہ کہ وہ لوگ کرتے تھے، برسر عام کرتے تھے اور کھل کر کرتے تھے. میں بھی بہرحال یہ آخر تک میں یہ پڑھتا رہا یہ جنم تھی، اور بہت اچھی کی تھی، پوری بنیاد نہیں پوری یاد رہ گئی. تو اس لحاظ سے میں تحریک پاکستان کے اندر پورا کام کیا. پھر اتفاق سے انتخابات کا نتیجہ آ گیا، مسلم لیگ جیت گئی. تو قائد اعظم نے مسلم لیگ کے جیتنے کے بعد وہ کہلاتے تھے لیجسلیٹرس. جی. تو قائد اعظم نے مسلم لیجسلیٹرس کی ایک کانفرنس بلائی دہلی کے اندر. اس کانفرنس کے اندر ان کو بھی جانا تھا جو میرے یہاں سے جیتے تھے، ان کا نام تھا کریم الرضا خان، ایڈوکیٹ تھے وہ بھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ رحمۃ اللہ تم نے میرے ساتھ مہم کے اندر تم میرے ساتھ رہے ہو، گاؤں گاؤں گھومے ہو، تم میرے ساتھ دہلی چلنا. میں نے کہا میں ضرور چلوں گی، مجھے خوشی ہوگی، میں چلوں گا. پھر میں ان کے ساتھ دہلی گیا اس کانفرنس میں جو قائد اعظم نے بلائی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ اور مسلم لیگ کی جو یونیفارم تھی نیشنل گارڈس کی وہ پہن کر گیا، وہی پہن کے وہاں بھی میں رہتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری عمر کے لحاظ سے میں سب سے چھوٹا نیشنل گارڈ تھا وہاں کی جو کانفرنس تھی. اس کانفرنس کے اندر تو میری جو ڈیوٹی لگتی تھی وہ قائد اعظم کی جو اسٹیج تھی ایسی تھی کہ اسٹیج اوپر قائد اعظم بیٹھے تھے، نیچے سمجھ تک تختہ تھے وہ، اس پر اور لوگ بیٹھتے تھے، وہی بیٹھتا تھا وہیں پر، اور وہی بیٹھتا رہا مستقل. قائد اعظم جایا کرتے تھے ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، اور نعرے بھی فہان رکھتے تھے جو ہوتا تھا ہمارا. تو مسلم لیجسلیٹرس کانفرنس میں شریک میں ہونے میں نتیجے میں ایک بات جو خاص بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ ہے کہ تقریباً جتنے اکابرین تھے مسلم لیگ کے اور ہر صوبے کے، سرحد سے، بنگال سے، پنجاب سے، سندھ سے، سامنے میرے بیٹھے ہوتے تھے، اور تقریباً ان سب اکابرین نے تقریریں کی. یہ کانفرنس ایک سے زیادہ دن کی تھی. تو وہ تقریریں شاید میں نے تقریباً ہر اکابرین میں سے ہر ایک کی تقریر میں نے سنی ہے، اور میرے کانوں کے اندر تقریریں یاد نہیں ہیں، لیکن بارہ مجھے کچھ نہ کچھ جو اس کے اثرات تھے نا وہ تھے میرے اندر. اور میں سنتا تھا کہ وہ جو جس طریقے سے وہ تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے پاکستان کے بارے میں. تو میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، میرے خیال سے یہ کہنا بھی مناسب بھی ہے اور خاص انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ برصغیر، پورا برصغیر کے مسلمان جو تھے اس تحریک کے اندر شریک تھے اور حصہ لے رہے تھے. سارے لیجسلیٹر بھی وہاں پر آئے تھے دہلی کے اندر. تو میرا اپنا ذاتی تاثر ہے، میرے خیال سے وہ صحیح ہے کہ اس تحریک کے اندر سب سے زیادہ ایکٹیو حصہ جس نے لیا وہ مسلمان تھے جن کے علاقوں میں پاکستان بننے نہیں جا رہا تھا. یعنی انہوں نے زیادہ حصہ لیا اور وہ جانتے تھے، یو پی کے، سی پی کے، بہار کے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی، ان کی تمنا، ان کی آرزو تھی کہ پاکستان بن جائے، کہیں بنے لیکن پاکستان بن جائے، تاکہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی قوم اور پاکستان کے لوگ اس پاکستان کو اسی طرح دنیا کے سامنے ایک اسلامی فلاحی مملکت کی حیثیت سے پیش کریں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مملکت کو پیش کیا تھا. یہ بہت یعنی اہم بات ہے. یہ ظاہری بات ہے آپ کو الفاظ یاد نہیں ہوں گے، لیکن لب لباب یہ تھا، لوگوں کے ذہن میں نقشہ یہ تھا. خان صاحب، پاکستان بننے جا رہا تھا، ابھی 46 کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان کا قیام اور پاکستان آپ کی آمد اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نہیں اس وقت نہیں بنا تھا. 46 کے تو میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اور 47 میں گیا پاکستان بنا ہے. میں اس وقت شاہجہاں پور تھا، جیسے میں نے کہا آپ سے. میرے پھر وہ چچا تھے تتایا ورگے، وہ اجمیر میں تھے.
وہ مجھے آ کر، وہ میرے والد کے زمانے میں ہی وہاں پر جاب کرتے تھے، وہ مجھے آ کر کے شاہجہاں پور سے اجمیر دوبارہ لے گئے۔ اچھا میں نے کہا نا کہ جو سیاست ہے نا وہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری گھٹی میں ڈالی ہے، تو وہاں پہنچ کر کے میں نے اجمیر کے اندر پھر وہ ہوا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں وہاں مجھے لے گئے تھے وہ شارٹ ہینڈ سکھانے کے لیے، اور یہ اس کی ٹائپنگ تاروں کا ہوتا تھا نا، اچھا ٹیلی گرافی کا، وہ تو میں اس وقت شارٹ ہینڈ کی کلاس لے کے آ رہا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، میرے گھر کے پاس ایک بڑا میدان تھا، اس کو پڑاؤ کہتے تھے۔ اس پڑاؤ کے اندر میں نے نظر گئی، میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ جیسے ایک قسم کی اسٹیج کا انتظام کر رہے ہیں، کوئی پروگرام ہونے والا ہے۔ میں وہاں گیا، میں جا کے میں کھڑا ہو گیا، وہاں پر انہوں نے جو شروع کیا پروگرام تو وہ نظم سے شروع کیا، لڑکا سے کہہ رہا تھا پڑھنے کے لیے۔ اچھا میرے اندر وہ اس وقت ظاہر ہے میں تو ساری چیزیں کر چکا تھا نا، تو میں فوراً وہاں سے بول پڑا، میں نے کہا جی میں بھی نظم پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہاں پر بھی میں نے یہ وقت سنائی ہے، میں نے یہ نظم۔ وہ بھی مسلم لیگ کا ہی کوئی جلسہ ہو رہا تھا؟ وہ تھا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا وہ جو پروگرام تھا وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا تھا۔ تو اس کے جو ناظم تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ نظم سنی، میں نے نعرے بھی لگائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ایک جلوس نکل رہا ہے بہت بڑا، تو اس جلوس میں بھی آپ آئیں، اور یہ اسی قسم کے نعرے بھی لگائے، اور اچھا میں وہ جلوس کے اندر بھی پہنچ گیا۔ اب یہاں سے میں شروع ہو گیا وہاں کی جو پالیٹکس تھی اس کے اندر، اور وہاں پہ جلوس نکلا، جلوس میں نعرے لگائے میں نے، جلوس میں نظمیں پڑھی میں نے، سب کچھ کیا علاوہ تقریر کے۔ تو وہاں پر میرا وہ ہو گیا، شورا ہو گیا سمجھ لیجیے پورے شہر کے اندر۔ پھر میں آفیشلی ان کے ساتھ باقاعدہ پھر کام کرنے لگا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ۔ تو میں یہ بھول گیا کہ شاعری کو جو میٹرک کا امتحان ہوا میں پاس ہو گیا تھا اتفاق سے، کوئی چانس تھا میرے پاس ہونے کا، وہ پاس ہو گیا۔ تو پڑھائی پہ وقت ہی نہیں ملتا ہوگا یہ نہیں، سب ان کاموں میں لگے؟ بڑی ناراض تھی، اور میں اگر وہاں پاس نہ ہوتا نا، میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا رخ بالکل بدلا ہوا ہوتا۔ پھر نہ بعد کی جو چیزیں ہوئی وہ ہوتی، کیونکہ میں وہاں کہیں نوکری کچھ کر لیتا اور وہی رہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے جناب ہم نے کام کرتے رہے اچھا اتفاق سے جو پاکستان بنا ہے 14 اگست کو، جی، اور 15 اگست کو ہندوستان کو آزادی ملی۔ جی، تو کانگریس نے یہ اعلان کیا کہ ہم، اچھا وہاں اسٹیشن کے بالکل سامنے ایک مسجد تھی، اسے کہتے تھے گھنٹہ گھر کی مسجد۔ تو اس مسجد کے بالکل سامنے مندر تھا، ہمیشہ سے تھا، ٹھیک تھا، مگر آپس میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہاں پر ہندوؤں نے پھر یہ اعلان کیا، یعنی کانگریس کے لوگوں نے، کہ ہم یہاں پر سے جلوس نکالیں گے اس مندر کے سامنے سے، اور اس مندر میں آ کر کے ہم گھنٹے بجائیں گے، نماز ہو رہی ہو کہ نہیں ہو رہی ہمیں پرواہ نہیں، اس لیے ہم گھنٹے بجائیں گے۔ وہ پاکستان ہندوستان بن چکا ہے، اب ہم آزاد ہیں اس کے لیے۔ ہم لوگوں نے سوچا بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی، اگر وہاں پر گھنٹے بج گئے نماز کے وقت میں تو سب کچھ ختم ہو جائے گی ہماری ٹھان ہے۔ تو ہم لوگوں نے اسکیم بنائی، اور اسکیم بنا کر کے جو سگریٹ کے آپ جانتے ہو کہ ڈبے ہوتے تھے پہلے، اتنا بڑا ڈبہ ہوتا ہے، اس ڈبے کے اندر ہم نے، یہ میں نے کبھی پہلے نہیں کہا ہے، اس ڈبے کے اندر ہم نے بارود وغیرہ بھر کے اس کو گیا بم کی شکل دی، اور اس بم کو ہم جا کر کے پہاڑ کے اندر ہم نے اس کو آزمایا بھی، پہاڑ میں پھینک کر کے، اور ہم نے یہ طے کیا کہ مسجد کے ہمارے سامنے بالکل ایک دکان ہے، اس دکان کے اوپر ایک چھت سی ہے، کبڈ ہے، تو ہم وہاں بیٹھیں گے جا کر کے یہ لے کر کے، اور اگر ہندوؤں نے گھنٹہ بجایا یہ ہم پھینکیں۔ تو وہ پھر ہم لے کر کے پہنچ گئے، تھیلے کے اندر رکھ کر کے باقاعدہ، سب جو بچکانا بات تھی کہ تھیلے میں اتنے سارے بم رکھ کے جا رہے ہیں، کہیں خدا نہ خاصہ ہل جائے کیا ساتھ لے گئے، بارہ ہم چلے گئے وہاں بیٹھ گئے۔ وہ اتفاق سے پولیس نے یہ اندازہ لگا دیا تھا کہ اگر یہاں انہوں نے گھنٹے بجائے اگر نماز کے وقت میں تو وہ خطرہ وہ بڑا فساد ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں بجائیں، منع کر دیا انہوں نے، اور ان کو سار کے آپ نہیں بجائیں گے، نماز فرض نماز کی ہو جائے پھر آپ بجائیے گا۔ وہ نہیں بجے، ہم لوگ اتر کر کے وہاں سے چلے گھر کی طرف۔
نیئرسٹ مکان میرا تھا اس کی طرف. تو لوگوں نے کہا بھائی کہ اب تو رات کا وقت ہو گیا ہے اور ایسے کہ آپ وہاں لے جائیے. وہ تھا خیر کہ ہم جا کر کے پہاڑ ایک صاحب جو ہمارے جو ناظم تھے سمجھ لیجیے ان کا مکان تھا پہاڑ کے قریب. تو وہاں پر ہم پہاڑ کے درمیان کہیں جگہ پر دفن کر دیں گے. تو آج رات کو اس کو بتا سے یہاں آپ اپنے یہاں رکھیں. اس سے کہا میں کہ نہیں رکھ دیں. اچھا مکان میں آپ کو کہتے ہوا نا انگیٹھی ہوا کرتی تھی نیچے سے اوپر تک. جی. تو پر چھت پہ جا کر کے اس انگیٹھی کے اندر ہم نے وہ تھیلا جو تھا وہ لٹکا دیا کیل گاڑ کے. اور حیران ہو گیا حالانکہ بہت خطرناک تھا وہ. پوری 2 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ تھی وہ. خیر بارہ وہ صبح ہو گئی. صبح میں لے کر کے اس میں سبزی اوپر رکھ کر کے اور جا کر کے اوپر مکان پی دیا. انہوں نے اس کو دفنا لیا. پاکستان آنے کا فیصلہ. ہاں اچھا اب پاکستان کا یہ ہوا. اب ظاہر ہے یہ بات جو تھی نا یہ جو میں کہہ رہا ہوں سنا رہا ہوں بات, اس بات کا اندازہ یہ ہے کہ وہ خبر ہو گئی. وہاں جانے کی ہمارے لے کر جانے کی بھی خبر ہو گئی اور یہ بھی خبر ہو گئی انہوں نے بنائے. ایک صاحب ہے CID کے ہمارے قریب, وہ ایک دن آئے میرے تایا کے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی لڑکا ہے نعمت اللہ. انہوں نے کہا ہے میرا بھتیجا ہے. کہتے کیوں؟ کہا نہیں آج چلیے وہاں اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی ہمارے دفتر کے اندر. مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ کتنے بول رہے تو آپ کو بتا دوں. میرے تایا نے مجھ سے بہت ناراض ہوئے کہ تم میری سفید داڑھی پہ سیاہی لگاؤ گے اور یہ کرو گے اور وہ کرو گے اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ, پاکستان چلے جاؤ. تو پھر میں وہاں سے تنہا بغیر کسی خاندان کے یا پھر فیملی کے چل دیا. اور بارمیڑ تھا ایک اسٹیشن اس کے ذریعے سے پاکستان کی طرف. تو کیسے, کراچی کی طرف. کس طرح؟ ٹرین سے؟ ٹرین سے جی. وہ اسٹیشن تھا ویسے زمانے میں سمجھیے کہ اجمیر سے اور کراچی کے سے پہلے دا بارمیڑ ہے اور کون سا جنکشن ہے بہت قریب تھا وہ. خیر وہاں اس کے ذریعے سے آ کر کے ہم 28 اگست 1947 کو ہم کراچی پہنچ گئے. یہ پہلا دن تھا میرا. کراچی میں آپ کو کیا دن سامنے ایک بلڈنگ ہے کاٹن ایکسچینج کی. اچھا وہاں پر میرے پاس صرف ایک پتہ تھا میرے والد کے دوست کا اور کچھ پتہ نہیں تھا وہاں پر. تو میں نے کہا تو وہیں جانے جاؤں گا. اب رات کا وقت کہاں جاؤں, رات کا وقت ہو گیا تھا. تو میں اس کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کی جو فٹ پاتھ تھی سمجھ لیجیے اس پر ایک رات میں وہاں سویا فٹ پاتھ کے اوپر. تو پھر سو اٹھ کر کے اور ان تک وہ پہنچا, مل گیا مقام کا. اور ان جانے بڑی محبت سے رکھا, اپنے گھر ہی پہ رکھا انہوں نے. اس کے بعد پھر ظاہر کچھ دنوں ان کے ساتھ رہا میں. پھر اس کے بعد میں واپس آیا ہندوستان. اور ہندوستان میں آ کر کے شاہجہاں پور گیا. اور وہاں سے میرا ایک چھوٹا بھائی تھا, علیم نام تھا اس کا, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. علیم کو اپنے ساتھ لے کر کے یہاں آ گیا. پھر یہاں ہم پہلے تو یہ آپ یاد ہے غریبی موجود ہے وہ نگار ہوٹل کے پاس سندھی مسافر خانہ. جی. مسافر خانے میں چارپائی دیا کرتے تھے. تو وہاں ہم نے ایک چارپائی لے کر کے دونوں بھائی سویا کرتے تھے رات کو. وہاں سامان کے لیے الماری تھی, اس میں سامان دیا کرتے تھے اپنا. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وہاں کون سی جگہ ہے پرانا علاقہ تھا نا اس کا کراچی کا, لیاری ہے. لیاری تو نہیں تھا, لیاری تو تھا. خیر پرانے علاقے میں ہم نے کمرہ لے لیا سڑک کے کنارے. کمرے کے اندر بھی دھول تھی, کمرے کے باہر سڑک بھی تھی, وہ بھی اچھی تھی. وہاں جناب رہنے لگے ہم. چھوٹا بھائی تھا بیچارہ, رات کو چھوٹا تھا, 4 سال چھوٹا تھا مجھ سے. تو وہ جناب ہاتھ رکھے بیٹھا رہتا تھا دروازے کے اوپر انتظار میں میرے. میں نے یہاں پر آ کر کے پھر جو میری ملازمت ہوئی سب سے پہلی وہ ہوئی ISI ڈائریکٹوریٹ میں, ISI میں یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس ڈائریکٹر. تو ISI اس وقت موجود تھی؟ ہاں وہ والی تھی جو ہونا چاہیے. اچھا. ہاں وہ تھی. پھر یہ جو انگل روڈ ہے نا پریس کا جہاں پر ہے, انگل روڈ, تقریباً اس کے سامنے جو علاقہ ہے نا وہ پورا ڈیفینس تھا.
یعنی ڈیفینس منسٹری کا تھا وہ سارا، ڈیفینس اسی منسٹری. میں تھا. پھر اس کے بعد میں ملازم ہوا اس میں. اس کے بعد میرا تبادلہ ہوا ایئر ہیڈ کوارٹرس تھا بوری پور میں. تو میں ایئر ہیڈ کوارٹرس میں جاب کرنے لگا، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ 7:30 بجے پہنچنا پڑتا تھا، 1:30 بجے چھٹی ہوتی تھی. تو وہاں سے 1:30 بجے چھٹی کے بعد پھر میں شہر میں آتا تھا. یہاں پر آ کر کے جو جی پی او ہے، جی پی او میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں میرا سب سے چھوٹا بھائی جو ہے رؤوف، وہ آج کل امریکہ میں ہے، وہ وہاں کھانا لے کے آتا تھا میرے لیے. میں کھانا کھاتا تھا وہاں، اور کھانا کھا کے پھر پارٹ ٹائم کرتا تھا. 2 پارٹ ٹائم میں کرتا تھا میں. ایک تھی 3 بجے سے لے کر کے اور 5 بجے تک، اور ایک تھی 5 بجے سے لے کے 10 بجے رات تک. ایک سروس اور 2 پارٹ ٹائم میں کرتا تھا. اچھا، اب رہنے کے لحاظ سے ہم نے کہا کہ کب تک کس طریقے سے ایک کمرہ لے کے رہیں گے، کرایہ دیں گے، کرایہ کہاں سے دیں گے، اتنے پیسے ہوتے نہیں تھے. تو پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم جھوپڑی میں رہیں گے. تو قائد اعظم کا جو مزار ہے، قائد اعظم مزار کی پیچھے سائڈ پہ جھوپڑی کو جب میں غفیر تھا اسے کہتے تھے قائد آباد، اسی لیے کہتے ہیں. تو وہاں پر ہم نے جا کر کے ایک جھوپڑی لی. وہی چٹائیوں کی بنی ہوئی جھوپڑی تھی جی. کوئی پکی چیز نہیں تھی، اور اس میں ہم رہنے لگے. میرا بھائی جو تھا وہ وہاں سے پانی لے کے آتا تھا، سب پہ رکھ کر کے کنستر کے اندر پانی ہم استعمال کرتے تھے. تو اس بھائی نے میرے خیال دیکھا والدہ کو، شاہجہاں پور میں تھی، کہ ہم ایک بار میں کہنا بھول گیا ہوں کہ میری والدہ جب شاہجہاں پور ہم پہنچے، پڑھی لکھی زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے وہاں پہنچ کر کے پرائمری کا امتحان پاس کیا، اور پرائمری کا امتحان پاس کر کے پرائمری اسکول کے اندر ٹیچر 30-35 روپے سے تنخواہ ہوتی تھی. اچھا. وہ اس وقت ذریعہ آمدنی تھا ہمارا، جیب خرچ تھی وہ کرتی تھی، اس میں سے باقی کھانا ہونا نانا کے ساتھ کھاتے تھے. تو وہاں پر پھر اس نے خط لکھا والدہ کو کہ بھائی صاحب نے اپنا ذاتی مکان بنا لیا ہے، اب آپ آ جائیے فوراً. اچھا. وہ والدہ ذاتی مکان کے سن کر کے آ گئی. میں جو وہاں کیسے رہ رہی تھی؟ جگہ ہے. وہ جب آئی ہوں اتارا گیا جھوپڑی، تو وہاں جو مکان تھا نانا کو بہت بڑا مکان تھا، یہ مکان اس کا 3 گنا مکان تھا وہ شاید. اچھا. تو یہ مکان یہ بنایا ہے، کہاں ہم نے کہا یہاں یہی بنتا ہے. خیر بہت بات شروع ہوئی. اتفاق کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد میں وہیں پر ڈیفینس کی مسجد تھی، اس میں اس وقت ڈیفینس میں تھا، اس میں نماز پڑھ رہا تھا آخری کی. بارش شروع ہوئی، بارش شروع ہوئی تو بہت ہی گھبراہٹ شروع ہوئی. نماز ختم کی اور فوراً جناب بھاگا وہاں چوپڑی کی طرف. والدہ وہاں پر ہیں اور ایک بہن تھی میری وہاں. خیر وہاں جناب پہنچے تو والدہ چارپائی کے اوپر چولہا رکھے ہوئے کھانا پکا رہی تھی اور رو رہی تھی. میں جب پہنچا تو وہ رونے لگی. تو نے میری قسمت پھوڑ دی، یہ کیا. میں نے کہنے لگا کیا سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا، وہیں پر میری ایک چھوٹی جو مجھ سے بڑی بہن تھی، تبھی انتقال ہوا، کوئی 1 سال ہوا. وہ وہیں اسی علاقے میں تھی؟ میرے ساتھ رہتی تھی. اچھا. میرے ساتھ میں ایک بہن تھی، 2 بھائی تھے، علیم اور رؤوف، اور والدہ تھی، اور ایک بھانجا تھا. اس جگہ پر جب وہ جو بڑی بہن تھی میری، اس کی ہم نے شادی بھی وہیں کی، جو پوری سے ہی اس کو اکسد کیا تھا. میں عموماً انٹرویو میں یہ کہتا تھا کہ میری بہن کی شادی ہے. وہ حیات تھیں اس وقت، ابھی تک حیات تھیں. میری بہن کی شادی اس جو پوری میں ہوئی تھی. تو کہتی میرے تم یہ کیوں کہتے ہو، یہ نہ کہا کرو تو اور انٹرویو ہو جائے گا. تو یہ بات کہتے ہیں کہ میری بہن کی شادی اس میں جھوپڑی میں ہوئی. تو ظاہر ہے وہ بہن تو بہن تمہاری اس وقت لحاظ سے ایک بڑی ان کا انتقال ہو چکا تھا. ہر بار وہ شادی وادی ہوئی، پھر ہم لوگ رہے. پھر ہم نے پھر یہ وہ پریکٹس کرتی کی کہ میں نے LLB کر لیا تھا ویسے، اور جرنلزم بھی کر لیا تھا. اچھا. جرنلزم یونیورسٹی کے اندر جو پہلی کلاس تھی اس میں تھا میں. کراچی یونیورسٹی؟ کراچی یونیورسٹی. وہ یونیورسٹی تھی اس وقت پرنسز اسٹریٹ کے اوپر، یہاں نہیں تھی، مستقل مختلف بلڈنگوں کے اندر. تو وہاں پر پھر
LLB میں ایک ایڈوکیٹ تھے، بیرسٹر تھے، اصغر علی نام تھا ان کا، حیدرآباد تک ان کے تھے، وہ ان کے یہاں میں پارٹ ٹائم کرتا تھا. اچھا اس وقت میں MA کر چکا تھا، تو وہ اس سے خاصے متاثر بھی تھے. پڑھا لکھا بھی MA تھا اور یہاں پارٹ ٹائم کرتا تھا، 150 روپئے شاید تنخواہ ملتی. تو انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا، خان صاحب کہتے کہ خان صاحب آپ نے LLB کر لیا ہے، جرنلزم بھی کر لیا ہے آپ نے، تو آپ پریکٹس کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا پریکٹس تو میں نہیں کر سکتا. میں نے کیوں؟ میں نے کہا میرے ساتھ میری والدہ ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، میری بہن ہے، میرے بھانجا ہے، اتنا میرا خرچہ ہے. میں ایک جاب کرتا ہوں گورنمنٹ کی، 2 پارٹ ٹائم میں کرتا ہوں، ایک آپ کے یہاں ایک اور جگہ پر، تو اس میں میرا پورا نہیں پڑتا. تو میں پریکٹس شروع کر دوں گا. پریکٹس آج آپ کے ساتھ آگے کل نہیں آئے گا، رہے گا تو میں کل کھاؤں کہاں سے؟ کرنا نہیں. تو جملہ کہا تھا مجھے آج تک یاد ہے، وہ انگریزی میں کہا تھا. اس نے کہا صاحب دیکھیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک موقع دیتا ہے، اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، یہ اس کا کام. موقع دیتا ہے، اس موقع کے اندر یہی ہوتا ہے آئدر یو ہیو ٹو ٹیک ون ڈائیو، اس موقع کے اوپر یو ہیو ٹو ٹیک ون ڈائیو، آئدر یو ول بی ان اور یو ول بی آؤٹ، بٹ دیٹ ون ڈائیو یو ہیو ٹو ٹیک. تو اس کا اثر ہوا. میں نے پھر پریکٹس کو سوچا. ایک جو پارٹ ٹائم کرتا تھا میں، وہ ایک انکم ٹیکس کے وکیل سے نہیں کیا کرتا تھا. جب پریکٹس کا میں نے سوچا یہ کہ میں کون سی لائن اختیار کروں، تو پھر چونکہ میں وہاں کرتا تھا، میں نے کہا یہ ٹھیک ہے پریکٹس انکم ٹیکس کی، اس میں کیسے آتے ہیں، وہ ہر سال کیسے چلتے ہیں، تو اس میں آمدنی ہوتی رہتی ہے. تو میں نے پریکٹس شروع کر دی اور پریکٹس میں نے شروع کی. پھر اس کے بعد میں نے ناظم آباد نمبر 2 کے اندر ایک مکان لیا، تو 16 گز کے اوپر اس میں کرائے پر، اس میں پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے. وہاں جھوپڑی سے اس مکان میں شفٹ ہوئے اور اس مکان سے پھر ایک دوسرا مکان تھا اس میں گئے. اس کے بعد پھر میں نے پریکٹس پوری اچھی چل گئی تھی، تو میں نے پھر مکان بنانے کا سوچا. میں نے ایک پلاٹ کی، یہ پلاٹ جو میں نے لیا تھا بڑا مکان دیکھا نا میرا آپ نے جی نارتھ میں، نارتھ میں، اس مکان کے اندر جو پلاٹ ہے وہ 1800 گز کا ہے. انہوں نے لیا تھا 19,000 میں اس وقت. اس وقت جب میں نے اس کو وہ کس زمانے کی بات تھی؟ 19,000 کا 19,000 کا مکان 1800 گز کا. خیر پھر اس کے بعد مکان میں نے بنایا. اس مکان پر میرے لگے ٹوٹل 2,75,000 روپے میں پلاٹ کے. بڑا مکان تو آپ نے دیکھا ہی تھا مکان اس کے اندر. اس میں آ کے ہم رہنے لگے. پہلے کرائے پہ دیے تھے، پھر اس میں آ کے رہنے لگے. تو والدہ کا کچھ غم غصہ تو ہلکا ہوا ہوگا کہ ان کا اسی مکان میں انتقال ہوا اتفاق. گر پڑی تھی، وہ ہوش ہوئی تھی، کیا ہوا تھا. پھر ان کو بقائے ملے گیا، بقائے میں رکھا. ایک دن یا ایک رات رہی وہاں، اس کا انتقال ہو گیا. پھر بار وہاں سے پھر ہم اچھا اب یہاں پر کیا ہوا پہ آپ سنیے جماعت کا اور پریکٹس کا. 1967 میں نے وہ مکان بنایا. اچھا میں وہاں سے چاہ رہا تھا کہ یہ معلوم کروں یہ جماعت اسلامی کہاں سے آئی؟ وہی آ رہی ہے نا، وہاں آ رہی ہے، اسی میں آ رہی ہے. 1967 میں نے وہ مکان بنایا. اچھا مجھے جماعت اسلامی سے میں یہ بات بتا دوں کہ میں مولانا کی کتابیں پڑھتے ہوئے ڈرتا تھا. کہیں سے خوف بٹھایا ہوگا کسی نے، اٹھایا تھا کہ پڑھنا نہیں. کتابیں پڑھی، داڑھی پیر رکھی جائے گی اور پھر یہ ہوگا. پھر وہ تو میں پڑھتا نہیں تھا کتابیں. افتخار صاحب مجھے لا کتابیں دیا کرتے تھے، وہ بھی یہیں رہا کرتے تھے جھوپڑی کے اندر. تو میں کتابیں رکھتا لیتا تھا، دوسرے دن واپس کر دیتا. کہا میں نے پڑھتا نہیں تھا. ایک دن میں اپنے بار روم میں بار کے گیا تو ایک صاحب میرے دوست تھے، سب ایک کتاب پڑھ رہے. میں نے بس ان سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہا ہوں جس طرح. ان کو یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، مولانا مولوی ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. میں نے ان کے ہاتھ سے کتاب لی اور دیکھی، اروڑ پڑھ کے دیکھی. میں نے ان کو واپس کر دی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کتاب لینا ہے تو یہاں پاس میں دکان ہے ماڈرن فوٹوز، اسرار صاحب سے، اس میں اچھا یاد ہوگا آپ کو، اسرار صاحب، وہ دکان پہ کتابیں دیکھتے ہیں تو ان سے آ کے وہ ڈسکاؤنٹ ملے. وہاں سے میں اٹھا، یہاں سے میری قدرت کا جو نظام ہے وہ چلا. میں وہاں سے اٹھا، وہاں گیا، وہاں میں نے وہ کتاب لی اور کتابیں رکھی تھی، کوئی 100-150 روپئے کی کتابیں لی. میں لے کر گھر چلا گیا، پر وہ کتابیں میں نے پڑھنا شروع.
اسی زمانے میں پھر یہ 70 کے انتخابات ہوئے. تو ہوا تو وہی نا، پھر کتابیں پڑھی تو داڑھی بھی رکھنی ہے اور تو بعد میں آئے گا، ایک شروعات ہو گئی. اس کے بعد میں وہاں پر یعنی کتابیں پڑھتا رہا. 70 کے انتخابات آئے، اس میں میں نے ایک ایز اے پارٹ ٹائم سریا کارکن کی حیثیت سے لیا میں نے اس کے اندر. اچھا، وہاں پر میں جو وہاں کے ناظم تھے ڈاکٹر اصغر قریشی صاحب تھے، ان سے میں نے کہا، میرے جو 99 تھے ان سے ہمارا طے ہوا کہ ہم یہ آج کل لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو ہم پیسے اکٹھا کر کے ان کو شادیاں کرائیں. جہیز کا سامان تھے وہ میں نے شروع کر دیا، اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو درخواستیں آتی ہیں مجھے دے دیا کریں، میں اس کی انکوائری کر لوں گا، انکوائری کر کے میں خود سامان بنا لوں. وہاں سے میں جماعت کا جو کام تھا وہ میں نے شروع کر دیا. خدمت سے ہی شروع ہوا. بیٹی، ہاں، وہاں سے بیٹیوں کی شادی کرتا رہا میں. اس کے بعد ہاں پھر ظاہر ہے کہ انتخابات آ گئے تھے، پھر میں ایکٹیو بھی ہو گیا جماعت کے اندر، بہت ایکٹیو ہو گیا. غفور صاحب امیر تھے. 74 کے اندر میں نے فیصلہ کیا حج پہ جانے کا، تو میں 74 پہ حج پہ گیا. خاصا والدہ بھی مدہ نہیں تھی، میری بیوی تھی، مدہ نہیں تھی. تو وہاں پر حج پہ گیا میں، تو میری بیوی نے کہا کہ میں جب بھی کہیں باہر جاتا تھا تو ان سے کہتا تھا میرا شیونگ کا سامان رکھ دینا. اس دفعہ میں نے نہیں کہا ان سے، تو مجھ سے کہ دن کہنے لگی، جا رہے تھے خانہ کعبہ جا رہے تھے ہم لوگ، کہ یہ آپ کی داڑھی بہت بڑھ رہی ہے اور آپ کو شیونگ کا سامان بھی نہیں لائی ہوں، میں نہیں لائی ہوں. تو میں نے کہا کہ بس تو گئے. اب ایسے ہی کہا کہ وہ دن تو گئے. بولے میں سمجھ رہی تھی جب آپ نے سامان نہیں مانگا تھا نا، اسی بات سمجھ رہی تھی کہ آپ کے دل میں کچھ کر رہا ہے. پھر وہاں سے میں نے داڑھی چھوڑ دی، داڑھی رکھی اور میں نے، اور پھر وہاں سے میں پھر آپ تو ایکٹیو ہو گیا جماعت کے اندر. ہاں، وہاں پر میں جب گیا تو ایک بات ہم کہنا بہت ہی اہم بات ہے کہ وہاں پر غفور صاحب اس زمانے میں امیر تھے کراچی کے. تو میں وہاں پر ان سے وہ آئے ہوئے دور میں کسی میٹنگ پہ، ان سے ملنے چلا گیا. ان سے ملنے گیا تو وہ ملا وہ یہاں بھی کہتے رہتے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے پہلی بات یہ کہی، یار مجھے تمہارا حلف لینا ہے یہاں پر، میں یہاں تمہارا حلف یہاں دوں گا اور وہاں دوں گا خانہ کعبہ کے اندر. میں نے کہا اچھی بات، لے لیجیے حلف رکنیت کا لے لیجیے. فرا دن تم آ جانا، وہاں فرا لے آنا 10 میں لے لوں گا. میں وہاں پہنچ گیا 10 کو لے کر کے، وہ تھے نہیں، کیونکہ کسی میٹنگ میں چلے گئے مدینہ منورہ. تو جس وقت انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، میرے ساتھ میں صلاح الدین صاحب تھے رسالت کے ایڈیٹر، اور ایک صاحب اور، دونوں میرے ساتھ تھے. تو ان دونوں نے کہا ہم نے ہمارے سامنے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور حلف تو کوئی بھی لے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہی لے اب یہی حلف ہے. وہاں بیٹھے تھے امیر ارشد ابو رحیم یار خان کے، انہوں نے میرا خانہ کعبہ کے سامنے بھی حلف لے لیا رکنیت کا. یہ میرا خیال ہے جماعت اسلامی میں آ گیا، ابھی ختم نہیں ہوا. نہیں، واحد واقعہ ہوگا کہ خانہ کعبہ، بتا رہا ہوں واحد سے واحد. پھر میں مدینہ منورہ آیا. وہاں اتفاق سے جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا، میں جا رہا تھا، تو صفدر چودھری ہیں لاہور میں، جی وہ آ رہے تھے. آپ کیسے آ گئے یہاں؟ تو غفور صاحب ٹھہرے بھی ان سے ملنے آیا تھا. میں ادھر مجھے ملا دو، مجھے لے گئے ملنے کے لیے. میں ان سے ملا، کہا بولا ہاں بھائی میں وہاں تمہارا حلف لینے کو تھا، میں یہاں میٹنگ میں آ گیا، نہیں رہ سکا. اب میں تمہارا حلف یہاں دوں گا کل مسجد نبوی کے اندر. میں نے کہا ٹھیک ہے لے لی. اب میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میرا حلف ہو چکا ہے، یہ نہیں کہا ہو چکا ہے. دوسرے دن ہم پہنچ گئے وہاں حلف مسجد نبوی کے اندر. پھر میرا حلف ایک خانہ کعبہ، یعنی سونے پہ سہاگا ہے، ایک مسجد بنا مسجد نبوی میں حلف بنا اس طریقے سے. وہ بلکہ پھر کراچی میں آنے کے بعد کراچی میں دیا بستی نہیں، ان کا ہمارے رکن ہم کو بنائیں گے، وہ طریقہ کار جو ہے. تو اس طریقے سے ہم جماعت کے اندر داخل ہو گئے. جماعت میں ساری زندگی آپ کے سامنے ہے. وہ تو بہت ساری چیزیں سامنے ہیں، اندر کی بہت ساری محنتیں، خدمت کی طرف جو ہے. اب آپ نے اب ایک میں نے کہا نا کہ میں نے کام سیاست ضرور ہے، لیکن اب آپ کی شناخت خدمت، شناخت وہ ہے خدمت. آج کے اخبار میں پڑھا جسارت نہیں ہے نا کہ عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان جو ہے وہ خدمت کا نشان ہے.
تو وہاں پر خدمت کا یہ ہوا کہ جب میں شروع میں جماعت میں آیا نا، تو میں نے بتایا کہ پہلے ہم نے لڑکیوں کی شادی سے کام شروع کیا تھا، وہ بھی خدمت خلق تھی. پھر جب جماعت میں ایکٹیویٹی میں آ گیا تو مجھے انہوں نے بنایا خدمت خلق کا ناظم. اس میں انہوں نے شعبہ خدمت خلق تھا، اس کا میں ناظم بن گیا، اور وہ ناظم میں آخر تک رہا. پھر میں کراچی کا امیر بن گیا. میں کراچی کا امیر رہا ہوں 10 سال. جی. جو ہے سب سے زیادہ پیریڈ ہے، کوئی اور 10 سال نہیں رہا ہے کراچی کا. پھر میں کراچی کے اندر امارت میں نے کی. اس کے بعد پھر میں شاید کہیں باہر گیا ہوا تھا، قاضی صاحب امیر تھے، تو قاضی صاحب نے مجھے کہا ٹیلی فون کی. اس دور میں نظر آ گیا تھا 2005 کا. تو اس سے پہلے میں صوبائی اسمبلی کا رکن بنا تھا، منتخب ہوا تھا. وہ شاید 3.5 سال رہا تھا. جب وہ رکنیت ختم ہو گئی میری، میں نے وہاں گیا، میں نے پیسے اس میں سارے جیتے تھے الاؤنسز وغیرہ وہیں کے بینک میں جمع کرتا تھا، KMC کی. اس دن میں گیا، میں نے کہا بھائی اتنے پیسے ان کو اتنے میں نکالے اور جو اسلامی گرام چیک کاٹ دیے گیا. اچھا یہ جب میں کراچی کا جب میں ناظم بنا تو میری تنخواہ تھی 25,000 تنخواہ، 12,500 ہاؤس رینٹ، 37,500. وہ میں نے کہا بھائی میری بینک میں ڈال دیا کریں. سٹی ناظم میں پورے 4 سال تک میں رہا ناظم. 4 سال تک میں نے اس بینک میں سے ایک پیسہ نہیں نکالا. ڈیبٹ انٹری کوئی ہے ہی نہیں، سب کریڈٹ انٹری ہے ساری. جب میں ختم ہو گئی، 4 سال پورے ہوئے، پھر میں گیا وہاں مینیجر کے پاس. میں نے کہا بھائی کتنے پیسے ہیں؟ میں خیال 17-18 لاکھ روپے تھے اس میں. وہ میں نے تو اسی زمانے میں میں بن گیا تھا چیف کوآرڈینیٹر دلدلے کا. تو میں چونکہ خود بن گیا تھا، میں خود جمع کر رہا تھا. میں نے اپنا وہ پورا 18 لاکھ روپے کا چیک جو تھا، بلکہ وہ مجھ سے کری میں سے کسی نے بتایا، عاطف کارکن ہیں جماعت کے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا وہ چیک لے کر گیا تھا جمع کرنے کے لیے. میں نے کہا مجھے یاد نہیں تھا. وہ 18 لاکھ روپے کا تقریباً چیک تھا، میں نے دلدلے کے لیے بھیجا. میں نے کبھی آج تک ایک پیسہ لیا نہیں. یہ تو تربیت، روایت اور اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ دل کے اندر ڈالا. زلزلے کا میں نے کیا. زلزلے میں دھارے کے بہت کام تھا، بہت اہم تھا. وہ زلزلہ جو تھا بہت ہی ہیبتناک زلزلہ تھا. شہر جو تھا نا، وہ شہر یوں ہو گئے تھے ایسے. جی. بالاکوٹ کا تو پورے مکانات جو تھے الٹے پلٹے مکانات جو تھے. تو اس میں پھر میں زلزلے کے بعد پھر یہ اتفاق الخدمت فاؤنڈیشن بنا. جی. تو میں جب زبان میں کراچی کا امیر تھا تو میں نے یہ الخدمت ویلفیئر سوسائٹی بنائی تھی. جی. اور وہ اس وقت چل رہی تھی. جب الخدمت فاؤنڈیشن بنا تو ہم امیر جماعت تک کیسے ختم کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس کو بھی ختم نہ کریں، وہ بہت کام کیا ہے پہلے، اس پر لوگ جانتے بھی ہیں، اس کو پیسے بھی بہت آتے ہیں اس سے. تو میں نے اس کو روکا. جب میں الخدمت فاؤنڈیشن کا صدر بنا تو میں نے کہا کہ اس کو ختم کرو. تو انہوں نے کہا تھا آپ جب آپ خود سے آپ روک دیا تھا اس کو، تو آپ اب بھی چھوڑ دیں اس کو. میں نے چھوڑ دیا. چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے. بالکل یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک ہی بینر تلے ہوتا ہے، لیکن خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے. فاؤنڈیشن کا صدر رہا ہوں تقریباً 4 سال تک. سیلاب آئے بہت سارے، ہر سال ہی سیلاب آتا تھا. اتفاق سے سیلاب میں کرتا تھا. ویسے خدمت اور بھی چاہیے، 9, 10, 11 میں بچیوں کی شادیاں کرنا ہے یا روزگار پہ لگانا ہے، کچھ کرنا ہے. تو اسی زمانے میں اتفاق سے مولانا دار احمد عباسی صاحب امیر تھے صوبے سندھ کے. میں صوبے سندھ کا انہوں نے مجھے بنایا نائب امیر. اور ایک دن مجھ سے کہا کہ خان صاحب وہ میرے پاس ایک صاحب دے گئے تھے 70,000 روپے پانی کے لیے ادھر پار کرنے، اور بہت دن ہوئے ہیں میں نہ پانی کے لیے کنواں خود بہت سکا ہوں، نہ میں پیسے خرچ کر سکا ہوں. کہ آپ کر لیں گے؟ میں نے کہا میں کر لوں گا. پھر میں وہ آپ پیسے لے کر گیا. فرسٹ ٹائم زندگی کے اندر تھر پار کر گیا. تھر پار کر مجھے میں نے حالات دیکھے تو میں نے کہا پانی کی 5-5, 6 کلومیٹر سے عورتیں جو ہے سروں پہ گھڑے رکھے ہوئے پانی لے کے آ رہی بیچاری. اور میٹھا پانی بھی نہیں ملتا ہے، کھاری ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. تو میں نے کہا پانی کی بہت ضرورت ہے، اور بے روزگاری تو ہر تھی. پھر میں نے تھر پار کر کے اندر، اور جب پہلی رات تھر پار کر میں جب وہاں گئے ہیں ہم تو بارش شدید ہو گئی تھی. تو ڈرائیور نے کہا اب میں آگے نہیں جاؤں گا، گڑھے بہت ہیں، اب یہی رہے سو چلے گی. تو ہم نے کہا ابھی کہاں ٹھہرے؟ تو ایک مسجد تھی، وہاں گئے. امام صاحب کو بڑا کا مہمان ہے، ٹھہر سکتے ہیں؟ تو کہاں ٹھہر جائیں گے. ٹھہر گئے. کھانا بچوں نے کھانا کھایا تھا، دسترخوان بند پڑا ہوا تھا. دسترخوان پورا اٹھا کے لے آیا، کھول دیا، بچوں کو کھایا ہوا کھانا کھا لیا. بعد میں
وہاں میں نے پھر کنویں کا کام شروع کیا اور اب تک میرے ہاتھ سے تقریباً 550 کنویں کھوئے ہیں 550. یہ لیٹسٹ یہ فگر میرے پاس ہے. اب تو سڑکیں بن گئی ہیں, کافی بہتری ہوئی ہے سڑکیں وغیرہ, اور سڑکیں بن گئی ہیں, ہر چیز ہو گئی وہاں. میں نے پھر وہاں پر اس کا بھی کام شروع کیا, روزگار بھی شروع کیا. پھر وہاں پر میں نے 45 اسکول بنائے گوٹھوں کے اندر. چل رہے ہیں اسکول, ہوتا یہ کہ بن جاتے ہیں لوگ, تقریباً 30-35 رہ گئے ہوں ختم ہو گئے کہ وہ اسکول چلے 5. اچھا جب وہ اسکول 5ویں تک تھے وہ لوگ بچے پاس ہو گئے, مجھے بیٹھے بیٹھے خیال کیا ہے, اللہ میں ڈالا دماغ میں, بھائی میں یہاں بچے یہ اتنا پڑھتے ہیں 5ویں تک, پھر نکل جاتے ہیں, پھر وہ سڑکوں پہ چلے جاتے ہیں, آوارہ گردی کرتے ہیں. تو ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں. تو میں نے پھر ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے ہم یہاں پر ایک ہاسٹل بناتے ہیں, اس میں رکھیں گے, سارا خرچ ہم برداشت کریں گے کہ وہ ٹیلنٹڈ ہوں. جناب ٹیلنٹڈ بچے ہم نے لیے, اسکول میں داخل کرایا, ان کی فیس, ان کا بستر, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کے کپڑے سب ہم کر رہے, آج تک کر رہے. تو اس میں یعنی یہ سمجھیے کہ جو لڑکے ہیں پار کر کے اسکول میں داخل کرایا ہمیں, اس میں 6ٹھی کے اندر داخل کرایا ہم نے, 1st 2nd 3rd ہمارے بچے. 7ویں کے اندر یعنی وہ اس نظام میں جا کے جو اس نظام میں 1st 2nd 3rd اور یہاں سے آنے والے سارے ہمارے بچے. اچھا خان صاحب, وقت بہت ہی یقیناً ہوتا ہے, دل تو چاہتا ہے کہ بہت ساری اور باتیں آپ سے, ایک چیز جو ہے یعنی پاکستان کراچی میں خاص طور پر اور پاکستان بھر میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے, تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ سے یہ سوال کریں کہ 79 اچھا تھا, 52 اچھا تھا, کیا ہونا چاہیے عوام کے تک اچھی میں کہوں گا, نتائج پہنچنے کے لیے, وہ آپ میں نہیں پوچھوں گا, اگر آپ پوچھے میں کہوں گا. میرا خیال یہ ہے کہ جو نظام تھا میرے زمانے میں, ضیاء الحق نے بنایا تھا, وہ نظام اچھا تھا. اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کرنے کے بعد وہ اچھا نظام ہو سکتا تھا. اس میں اگر اختیارات بھی دی تھے, آپ بھی تھی گراس روٹ کے اوپر, تو وہ کام بہت اچھا تھا. اور اس میں جو اختیار جو سٹی گورنمنٹ ناظم بنا تھا نا, میں وہی کام تھا نا سارا کا سارا سٹی گورنمنٹ کا سارا. تو وہ میں نے دیکھا, حالانکہ اوپر صوبے کے اندر بیٹھے تھے ایم پی پرو ڈسٹرکٹ میں, اتنا مجھے پریشان کرتے تھے مجھے وہ, لیکن بہرحال میں ان کی پریشانی کو برداشت کرتا تھا اور کام اپنا کرتا رہتا تھا. وہ جو سب سے زیادہ لوگ میرے ڈی سی او تھے شفیق پراچا صاحب, جی شفیق الرحمان پراچا, تو وہ مجھ سے ایک دن کہنے لگے, خان صاحب کیا آپ کی جو عمر ہے نا, اور یہ جو میری عمر ہے 83-84 کی سمجھ لیجیے, اس وقت کیا ہوئی ہے اندازہ لگا لیجیے. یہ بات ہے 1972-71 نہیں 85 نہیں, اس وقت ناظم 85 کی بات تھی شاید, 85 سے 91 تک. تو یہ آپ کی عمر جو ہے نا, یہ آپ کی صحت جو ہے, یہ بڑا مائنس پوائنٹ ہے اس کے لیے, سٹی گورنمنٹ کے ناظم کے لیے. میں نے کہا بھائی ہوگا, اللہ کا نہ ہو, میں دعا تو ہی کرتا ہوں. نہیں کہا. اچھا پھر اس کے بعد بہت کام میں نے کر لیا, تو میں نے دیکھا, تو میں نے پھر کہا, میں نے کہا جن صاحب کوئی صاحب تھے, اس میں نے کہتے تھے کہ آپ کا یہ مائنس پوائنٹ ہے, عمر اور صحت. میں نے کہا کہ میری عمر اور میری صحت سٹی گورنمنٹ کے ناظم کی حیثیت سے میرا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے. بالکل زندگی کا میں نے کہا پلس پوائنٹ ہے. ابتدائی 6 مہینے تو میں آپ کے ساتھ رہا ہوں, اتنا بڑا پلس پوائنٹ نہیں آیا جتنا یہ آیا. وہ ابتدائی 6 ماہ تو میں نے آپ کے ساتھ گزارے. آپ 6 مہینہ سٹی گورنمنٹ کے ناظم کی حیثیت سے میرے خیال سے میں نے کام کیا. اللہ میں نے کرایا, میں نے کیا کام کیا, اللہ نے کرایا. جو کام کیا میرے خیال سے آج تک مجھے لوگ سراہتے ہیں. کہیں بھی چلا جاتا ہوں نا, میں ولیمے میں, کسی شادی کے اندر, کون سے جنرل کے ریسیپشن کے اندر دعائیں کھیل لیتے ہیں, میرا ہاتھ چومتے ہیں, میرا ماتھا چومتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. اب بھی دعائیں, ہماری اس کو 8 سال ہو چکے ہیں ہٹے ہوئے مجھے وہاں سے, ابھی دعائیں دیتے ہیں. تو اس لیے پلس پوائنٹ تھا, یہی زندگی کا پلس پوائنٹ. پلس پوائنٹ ہو گیا. ہاں صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ. آپ نے اس وقت دیا جب آپ پاب رکاب ہیں, روانگی کی تیاری ہے, بہت ساری چیزیں ہوں گی. بہت شکریہ. ناظرین, ہماری نعمت اللہ خان صاحب سے گفتگو ہوئی, زندگی کے بہت سارے گوشے انہوں نے بے نقاب کیے, بہت ساری باتیں بتائیں, اور وہ پیغام دے گئے کہ زندگی ہر وقت ہر دم جستجو کا نام ہے, امید دینے کا نام ہے. لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا وقت, اپنی صحت, اپنی دولت, اپنی کمائی, سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے. خدمت سے شروع ہونے والی زندگی, خدمت کے اختتام تک اپنے اب جتنے بھی کام کیے, اس وقت بھی
خدمت ہی کے حوالے سے سارے کام کر رہے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ کہ خدمت ہی میں عظمت ہے، اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.